بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے. آئے رمضان مبارک نماز تراویح 10ویں شب میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں رفیع قبولیت عطا فرمائے. آج جو منزل انشاءاللہ ہم سنیں گے اس میں سے سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 58 پر چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر وقت بچ گیا تو سورہ توبہ کی آخری دو آیات پر ایک ایمان افروز حقیقت ہے حدیث کو عرض کروں گا اگر وقت بچ گیا تو. یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو تمہیں ملی ہے اس پر لازم ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر خوشیاں مناؤ. وہ خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا اس سے بہت بہتر ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو. اب یہاں پر اس آیت کریمہ پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے مگر میں چیرہ سے نکال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ بات نشین کر لیں کہ لفظ کل بہت حکمت والا لفظ ہے. اس کی اگر محبت اور گہرائی میں اتر جائیں تو ایک سمندر ہے. مگر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آقا علیہ السلام سے فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں، اے محبوب آپ یہ بات فرما دیں. اب قرآن سارا آقا علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کیونکہ ہم نے فرشتے سے نہیں سنا. تو آقا علیہ السلام جو ہمیں اللہ رب العزت حضور کو کہیں کہیں کل فرماتا ہے، حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ جو قرآن ہم حضور پر اتارتے ہیں وہ امت کو بتا دیتے ہیں، پھر بھی وہ کہیں کہیں کل فرماتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی راز کی بات ہے. یہ بڑے راز کی بات ہے. محبوب آپ قرآن تو سناتے ہی ہیں، یہ بھی بتا دیں. تو اب یہ دیکھیں بڑی خاص بات ہے. اب اس کل پر ایک بات نشین کر لیں کہ قرآن مجید کی آیات کو اگر دیکھا جائے تو اگر کل کسی امر کی نشاندہی کرے، امر کہتے ہیں حکم کی، تو وہ بہت دین کے بنیادی حقائق میں سے ہوتا ہے. میں بڑی گہری بات آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں. اگر کل کسی امر پر آئے، امر کہتے ہیں کام کرنے کا حکم دینا، تو وہ دین کے بنیادی حقائق میں سے ہوتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. تو توحید کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اب توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. نہ صرف دین اسلام، تمام انبیاء کرام نے توحید کا درس دیا ہے. یہ بنیاد ہے، اس لیے کل فرمایا. پھر قرآن مجید کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی اتباع کرو. تو تم نے کیا محبت کرنی ہے؟ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اتنی اہم بات ہے، اس پہ کل کہا گیا. پھر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میری نماز، میرا روزہ، میرے تمام احکامات دین کے جو ادا کرتا ہوں، تمام مناسک، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے. تو میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دیں کہ بنیادی حقائق پر کل آتا ہے. اب یہاں بھی کل آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی حقائق میں سے ایک چیز ہے، دین کی اصل میں سے. اور وہ کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو فَبِذَلِكَ، اس فضل اور رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، لازم خوشی مناؤ. اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، صرف ذہن میں رکھیں اس آیت میں 12 تاکیدیں آئی ہیں. لازم لازم لازم، مست مست مست، 12 تاکیدیں یہ کام کرنے کی. اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، فضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت. یہ 2 چیزیں ہیں. مگر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو لفظ بولا ہے اشارے کا، وہ واحد کا ہے، ذالک.
تسنیہ کے لیے ذالک آتا ہے اور جمع کے لیے اولئک آتا ہے. پورے قرآن میں آپ نے جگہ جگہ پڑھا اولئک. اب یہاں ذالک کا مطلب یہ ہے کہ باتیں دو ہیں، چیزیں دو ہیں، رحمت اور فضل، مگر وہ ایک ہی ہے اصل میں. جدا جدا اس کو تلاش نہیں کرنا، اس لیے واحد کا اشارہ آیا ہے. اب بات سمجھ گئے؟ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آگے چلیں. یہ گرامر کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو آرام سے سمجھا رہا ہوں کہ ذالک واحد ہے اور رحمت اور فضل دو چیزیں ہیں، جمع کی بات ہے. مگر فرمایا کہ ذالک کا اشارہ تمہیں بتا دے گا کہ فضل اور رحمت جدا نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ اب ایسی چیز ڈھونڈو کہ جو رحمت بھی ہو اور جو فضل بھی ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں رحمت ہیں، بہت ساری چیزیں فضل ہیں، تو اس پر خوشی منانی ہے. تو کوئی ایک مفسر کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جس نے اس بات کا انکار کیا ہو کہ وہ ایک ذات جس میں رحمت بھی جمع ہو اور جس میں فضل بھی جمع ہو، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک معروف آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ رحمت کی بات. مگر دو آیات ایسی ہیں اس میں رحمت اور فضل اکٹھا آیا ہے. وہ دو عرض کرتا ہوں. بقرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے میں چلے جاتے. تو جس نے انسانیت کو خسارے سے بچایا وہ فضل اور رحمت، وہ اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری آیت ہے، یہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 83 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت کم لوگ ہدایت پر رہتے، تم شیطان کی پیروی کرتے. تو شیطان سے جس نے ہماری جان چھڑائی اور دین راہ دکھائی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، جو اللہ کا فضل بھی ہے اور جو اللہ کی رحمت بھی ہے. اب اس پر اللہ نے حکم دیا ہے فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس اللہ کے فضل اور رحمت مل جانے پر تم پر لازم ہے کہ تم خوشی مناؤ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اس پر خوشی منانا. اللہ نے ہزار لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمیں دی، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، صرف ایک نعمت پر احسان جتایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنوں کو اپنا رسول محمد مصطفیٰ عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری آیات میں نے جمع کر دی ہیں. تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات پاک عطا کی ہے، جو اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اس کے مل جانے پر خوشی منانا یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت کا اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، پیچھے خوشی منانے کا حکم ہے نا. اب فرمایا یہ خوشی مناتے ہوئے جو کچھ تم جمع کرو گے، جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا، خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے. اب انسان دو طرح کی چیزیں جمع کرتا ہے. اگر دنیا میں جمع کرتا ہے تو مال و دولت جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت کے لیے جمع کرتا ہے تو اپنا عمل جمع کرتا ہے. یہ خلاصہ ہے نا ہر چیز کا. اب مال و دولت کی بھی تفصیل ہے اور عمل صالح کی بھی پوری ڈیٹیل ہے. تو دو چیزیں انسان جمع کرتا ہے. اگر دنیا کے لیے جمع کرے تو مال و دولت، اور آخرت کے لیے جمع کرے تو بولیے عمل صالح. تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے، اس محبوب کے مل جانے پر جو تم خوشی منا رہے ہو، اگر دنیا میں جتنا مال بھی تم جمع کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، اس سے زیادہ اس خوشی کو منانے پر جو تم جمع کر لو گے وہ دنیا کی ہر مال و دولت سے بہتر ہے. ایک مثال دنیا ایک طرف ہے اور حضور کے مل جانے پر خوشی منانا وہ ایک طرف ہے. اب اگر عمل کی بات کریں تو فرمایا دنیا جہان کے جتنے عمل کرتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، وظائف، قرآن، جو کچھ کرتے ہو وہ سارے عمل ایک طرف ہیں. اس خوشی مناتے ہوئے جو عمل کرو گے وہ آخرت میں ذخیرہ کرنے کے لیے سب سے بہتر ہو. تو دنیا آخرت میں اگر کوئی عمل بہتر ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر خوشی منانے کا ہے. اب میں اس پر بخاری شریف کی آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں.
بخاری شریف میں یاد رکھیں، آخرت جو ہے نا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ بات کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آخرت کا اجر صرف مومن کے لیے، کافر کے لیے آخر کا اجر ان کے لیے قرآن نے جگہ جگہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ مومن اپنے گناہ کی سزا بھگت کے آخر جنت میں آ جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو آخرت کا اجر مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے بولے مجھا نہیں۔ اب ایک کافر ایسا ہے، اس کے لیے اللہ نے پوری صورت اتاری ہے، ابو لہب، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتایا تھا، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا عقل سوسان کی طرف، تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تو انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ و برباد ہو، جہنم میں جا، تو میرے مصطفیٰ کو اشارے کرتا ہے، پوری صورت اللہ نے اس پہ اتاری، ٹھیک ہے۔ اب اس ابو لہب کی بات ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کا حدیث نمبر 4813 ہے، اور بخاری شریف میں کتاب النکاح میں آئی ہے، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا، تو ابو لہب سے کہا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آگ میں ہے۔ اس نے کہا میں تو چاروں طرف سے آگ میں پھنسا ہوا ہوں، چاروں طرف سے آگ کے اندر ہوں، بس پیر کا دن جب آتا ہے تو میرا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ پیر والے دن میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی میں پیتا ہوں تو اس پانی میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو میرا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کافر کو بھی اجر مل رہا ہے، یہ جملہ سننے والا ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ولادت ہوئی تھی، تو اس کی ایک میٹ تھی، کنیز، لونڈی، سویبا، اردو میں ہم اسے سوبیا کہہ دیتے، سویبا، اس نے آ کر کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا ہوا ہے، نیفیو پیدا ہوا ہے، تو اس نے بھتیجا سمجھ کے خوشی سے انگلی سے اسے اشارہ کیا، تم آزاد ہو، خوشی سے، چلو تم آزاد ہو، تم نے مجھے اچھی خبر دی، بھائی کا بیٹا پیدا ہوا، تم آزاد ہو۔ تو اب جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا پیر کے دن آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے پر خوشی منانے کے لیے، تو اللہ نے اس کافر کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھا۔ ہر پیر والے دن اس کو بھی اس انگلی سے جنت کا پانی پلا کر اللہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کافر جس نے نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر پیدا ہونے کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کیا تھا، اگر اس کا عذاب کم ہو رہا ہے تو جو مسلمان حضور کا امتی، حضور پر ایمان رکھتے ہوئے حضور کی ولادت کی خوشیاں منائے گا، تو اسے کتنا بڑا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ خیر مما یجمعون، جو عمل آخرت کے لیے تم جمع کر رہے ہو، پتہ نہیں تمہاری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تمہارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تمہارے حج قبول ہوں گے یا نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی اگر تم نے خوشی منائی ہے تو یہ عمل تو ایسا ہے میں کافر سے بھی قبول کر لیتا ہوں، تمہارا کیسے قبول نہیں کروں؟ خوشی منانے کا، اب میں اس پر جو بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوشی منانے کا ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس پر کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر علاقے کا اپنا انداز ہے، ہر قوم کا اپنا انداز ہے، ہر زمانے کا اپنا انداز ہے۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشور کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم روزہ رکھ کے خوشی مناتے ہیں۔ اس وقت خوشی منائی جاتی تھی روزہ رکھ کر، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں کیا خوشی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ نے ہماری جان فرعون سے چھڑائی تھی، وہ غرق ہو گیا تھا، تو ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ نے فرعون سے جان چھڑائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تم تو موسیٰ کو کام مان ہی نہیں رہے ہو، میں تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں۔ تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، تم بھی روزہ رکھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دن روزہ رکھنا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خوشی مناتے ہوئے روزہ رکھنا یہ اس زمانے کا طریقہ تھا۔ اب ایک روایت میں سنانے لگا ہوں، آپ کو جواب مل جائے گا ساری باتوں کا۔ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی پیر کا روزہ رکھا، پتہ ہے نا پیر کا روزہ حضور کی سنت ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ولدت فیہ، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہونے کی خوشی منائی اس زمانے کے مطابق۔
اس زمانے کے مطابق. اس زمانے میں خوشی ایسے ہی منائی جاتی ہے. اس زمانے میں جس طرح خوشی منائی جاتی ہے اس طرح جو بھی خوشی منائے گا وہ حضور کی سنت پہ عمل کرے گا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ کئی لوگ جہالت کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں تم میلاد مناتے ہو, حضور نے منایا کہ نہیں منایا؟ تو حضور نے تو ساری زندگی منایا پیر کا روزہ رکھ. وہ تو ساری زندگی خوشی مناتے رہے, یہ میرے پیدا ہونے کا دن ہے. سارے صحابہ 1400 سال سے امت پیر کا روزہ رکھ رہی ہے, اب بھی لوگ رکھتے ہیں پیر جمعرات کا روزہ, حضور کی سنت ہے. تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا خوشی منانے کا, تو وہ حضور کی سنت سے ثابت ہو گیا. اب اس وقت تو دیکھیں وہ کہاں سے لائٹیں لگاتے اور وہ کہاں سے وہ خوشی جس طرح آج کل منائی جاتی ہے جو کوئی شور و غلام کرتے ہیں, یہ کہاں سے کرتے تھے؟ اس زمانے میں خوشی منانے کا طریقہ روزہ رکھنا تھا, تو حضور نے اپنی سنت بنا دی کہ میری پیدائش پہ خوشی منانا یہ میری سنت ہے. تو آج بھی اگر کوئی حضور کی ولادت پر خوشی مناتا ہے تو یہ حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے, اور آخرت کا بہترین عمل ہے جو وہ جمع کرتا ہے, کیونکہ اس عمل پر اللہ کافر کو بھی محروم نہیں رکھتا, تو مومن کیسے محروم رہ سکتا ہے. اللہ نے آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب عطا کرے اور ان کی ولادت کی خوشی منانے کی توفیق عطا کرے, اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.